بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 14واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام دنیا اور آخرت کا جامع۔ آپ اپنی پوری توجہ اس موضوع پر مرکوز فرمائیے کہ اسلام میں دنیا اور آخرت کس طرح باہم ملے ہوئے ہیں۔ اسلام مسیحیت کی طرح نہیں، مسیحیت میں دنیا اور آخرت کا حساب جدا جدا ہے۔ مسیحیت کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں علیحدہ علیحدہ عالم ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یا یا وہ۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام آخرت کو دنیا کے ساتھ اور دنیا کو آخرت کے ہمراہ قرار دیتا ہے۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، اس کا خالص اخروی پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے، خوف خدا رکھے، حضور قلب اور خدا کی جانب متوجہ ہونے کے لیے اس قدر آداب کی ضرورت نہیں کہ انسان پہلے جا کے وضو کرے، اپنے آپ کو دھوئے، صاف کرے۔ کیا خدا سے ملاقات کے لیے وضو اور پاکیزگی کوئی تاثیر نہیں رکھتی ہے؟ خدا کے حضور جانے کے لحاظ سے اس بات کی کوئی تاثیر نہیں کہ انسان کا منہ دھلا ہوا ہے یا نہیں، لیکن خداوند عالم فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ دیکھا آپ نے، اسلام نے صفائی کو عبادت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهِرُوا، اور یہاں عبادت کے ساتھ پاکیزگی کا ذکر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی عبادت کی جگہ مباح ہونی چاہیے، غصب شدہ نہ ہو۔ وہ جانماز جس پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ لباس جسے پہن کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اسے حلال اور مباح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لباس کا ایک دھاگا بھی غصبی ہو تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس مقام پر عبادت حقوق کا دامن تھام لیتی ہے۔ خدا کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا بھی احترام کیجیے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ میں ایسی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ لہٰذا جب نماز پڑھنے والا کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھر جس میں میں ہوں اسے میں نے کسی سے بالجبر تو نہیں ہتھیایا۔ اگر جبراً قابض ہوں تو میری نماز باطل ہوگی۔ بس اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مجبور ہے کہ پہلے اپنے لیے ایک ایسے گھر کا بندوبست کرے جو اس کے لیے حلال ہو، یعنی اس کے اصل مالک سے خریدا ہوا ہو، یا وہ مالک اس کے وہاں رہنے سے راضی ہو۔ وہ جس فرش پر کھڑا ہے اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس کا لباس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حتیٰ اگر ناداروں کے حقوق، خمس یا زکوٰۃ وغیرہ بھی اس کے ذمہ ہوں تو انہیں بھی ادا کرے۔ اگر اس نے انہیں ادا نہ کیا ہوگا تو بھی اس کی نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح اسلام ہم سے کہتا ہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم سب کو کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ کعبہ کہاں ہے؟ وہ اولین معبد جو دنیا میں خدا کی پرستش کے لیے بنایا گیا، کہاں واقع ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ تم سب پر اس اولین معبد اور مسجد کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا لازم ہے جسے خدا کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟
کیا وہاں خدا ہے؟ کیا خدا معاذ اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہے؟ قرآن مجید جو یہ کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تم جہاں کہیں رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ وہیں خدا ہے، تمہیں چاہے دائیں طرف رخ کرو، تم چاہے دائیں طرف رخ کرو یا بائیں طرف، خدا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو، اوپر رخ کر دیا، اوپر رخ کرو یا نیچے، خدا کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہیں رسی سے باندھ کر نیچے زمین کے 7ویں طبقے تک بھی لے جائیں تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے، مشرق کی طرف تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ تب بھی خدا کی طرف جاؤ گے، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہو خدا کے ساتھ ہو، خدا کی کوئی سمت نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں کھڑے ہوں؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ عبادت کی انجام دہی کے دوران ایک اجتماعی تعلیم و تربیت بھی حاصل کیجیے۔ آپ سب کو ایک نقطۂ واحد کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک شخص ایک طرف رخ کیے کھڑا ہوگا اور دوسرا دوسری طرف، اور یہ تفرقے اور انتشار کی علامت ہے۔ لیکن اگر تمام لوگ ایک نقطے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سب یکسو ہیں، تمام مسلمانوں کی ایک ہی سمت اور جہت ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کس نقطے کا انتخاب کریں جس میں شرک کی بو بھی نہ پائی جاتی ہو؟ اسلام کہتا ہے کہ اس نقطے کا انتخاب کرو جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا یہ کہلائے کہ تم نے عبادت کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ اس سمت رخ کر کے کھڑے ہو جو اولین محبت ہے، محبت کا احترام عبادت کا احترام ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک متعین اور خاص وقت ہے، اس میں سیکنڈوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ صبح کی نماز کا وقت طلوع صبح کے آغاز سے لے کر طلوع آفتاب کی ابتدا تک ہے۔ اگر تم نے جانتے بوجھتے صبح طلوع ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد نماز شروع کی تو تمہاری نماز باطل ہوگی، درست نہ ہوگی۔ نماز کو ان 2 اوقات کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، گو ابھی صبح طلوع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ یوں بھی خدا کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ بیداری کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ کیا خدا طلوعین کے درمیان معاذ اللہ اپنا مخصوص لباس پہن کر نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھتا ہے؟ خدا کے لیے تو تمام ساعات اور تمام لمحات مساوی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہٰذا کیونکہ میں نے رات جاگ کر گزاری ہے، بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے، کیوں نہ آدھے گھنٹے پہلے نماز پڑھ لوں؟ نہیں جناب، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنے مقررہ وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیا خدا کی نظر میں اس وقت یا اس وقت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ ہاں، آپ کے لیے فرق ہے۔ نماز کے ذریعے آپ کی تربیت مقصود ہے۔ اگر آپ رات کو 2 بجے تک بھی بیدار رہے ہیں تب بھی آپ کو طلوعین کے درمیان اٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہی حال ظہر اور عصر کی نمازوں کا ہے، یہ بھی قبل از وقت قبول نہیں، وقت گزرنے کے بعد بھی قبول نہیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو عبادت ہے، خدا پرستی ہے، بھلا خدا پرستی کو ان معاملات سے کیا سروکار؟ نہیں جناب، اسلام میں خدا پرستی ان مسائل سے مربوط ہے۔ اسلام عبادت و پرستش اور دوسرے مسائل کے درمیان تفریق کا قائل نہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے دوران کریا بھی کرنا چاہتا ہوں، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، چاہتا ہوں کہ نماز کے درمیان کچھ آنسو بہا لوں، یا کوئی بات میرے ذہن میں آ جائے، کوئی چیز دیکھوں اور ہنس پڑوں، اگر ایسا کروں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں جناب،
ایسا نہیں ہے۔ نماز احساسات کو ضبط کرنے کا مظہر ہے۔ حالت نماز میں جب آپ ایک نقطے کی سمت متوجہ ہوں تو اسی نقطے کی سمت متوجہ رہنا چاہیے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، حتیٰ اپنا سر ادھر ادھر گھمانے کا بھی حق نہیں۔ ایک چوکس یعنی الرٹ حالت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا نماز میں ہنسا اور رویا جا سکتا ہے؟ نماز کے دوران کھانے پینے کا حکم کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت کی روح سے متصادم نہیں۔ خدا کو یاد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہنسی آ رہی ہے، ہنسنا چاہتے ہیں، رونا آ رہا ہے، رونا چاہتے ہیں، یا دوران نماز کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ کو اس تھوڑی سی مدت کے لیے مشق کرنی چاہیے تاکہ اس دوران آپ کو اپنے پیٹ پر کنٹرول ہو، اپنی ہنسی پر کنٹرول ہو، اپنے رونے پر کنٹرول ہو، اپنی بے نظمی پر کنٹرول ہو۔ یہ اجتماعی مسائل میں سے ہے لیکن عبادت ہے، کیونکہ اسلام میں عبادت تربیتی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ اس اصول کی رعایت کیے بغیر مقبول نہیں۔ کیا سکون کے ساتھ جم کے کھڑے ہونا چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، میں نماز کی حالت میں حمد اور سورے کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتا ہوں، لیکن اگر اپنے جسم کو حرکت دوں، ایک پیر اٹھا کر دوسرے پیر پر رکھ لوں، اپنے آپ کو دائیں بائیں جنبش دوں تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے۔ رکوع یا سجود میں بھی اگر اپنے آپ کو ہلاؤں جھلاؤں، اپنے پیروں یا ہاتھوں کو حرکت دوں تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے۔ کہتے ہیں آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جب کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہنا چاہتے ہو تو جب تک تمہارا بدن ساکت نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو۔ اگر ہلتے ہوئے اللہ اکبر کہا تو نماز باطل ہوگی۔ پہلے سکون سے کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر کہو، اس کے بعد اگر ہلنا ہو تو ہلو، لیکن ہلتے وقت کوئی حرف زبان سے ادا نہ کرو، کوئی ذکر نہ کرو۔ اگر بالفرض تمہارے پاؤں میں درد ہو یا تمہارے کسی اور عضو میں تکلیف ہو تو خاموش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ جب ٹھہر جاؤ تو پھر ذکر شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اگر نماز کے درمیان تمہارے پاؤں میں تکلیف ہو تو ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کرو۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے، اس دوران تمہاری روح بھی پرسکون ہو اور تمہارا جسم بھی۔ آتے ہیں نماز کے دوسرے حصوں کی طرف۔ نماز خدا کی جانب توجہ کا نام ہے، غیر خدا کی جانب توجہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز میں کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور تمام صالح بندگان خدا پر ہمارا سلام۔ اس طرح ہم خدا کے تمام صالح اور نیک بندوں سے یکجہتی، موافقت اور صلہ و صفا کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں تمام اچھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے باہمی محبت اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں۔ حالت نماز میں کہتے کہ ہم کسی صالح بندہ خدا سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ہم کسی صالح اور نیک انسان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود صالح اور نیک نہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا بھی عبادت کی روح جو بارگاہ الہی میں حضور قلب کا اظہار ہے سے کوئی ربط نہیں رکھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کی روح اور جسم تربیتی مسائل سے گندے ہوئے ہیں۔ نماز پروردگار سے قرب کی سواری ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کا مکتب و مدرسہ بھی ہے۔ معنوی اور روحانی مسائل کے لحاظ سے انسان جتنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو فراموش کرے بہتر ہے، لیکن اجتماعی نقطۂ نظر سے دوسروں کو فراموش نہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
سورہ حمد جو نماز کا لازمی جز ہے، اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں کہتے کہ ایاک اعبد و ایاک استعین۔ ایاک اعبد اصطلاحاً متکلم واحد ہے، اس کے معنی ہے کہ خدایا میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد لیتا ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد و استعانت طلب کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں خدایا میں تنہا نہیں ہوں، میں دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اس طرح انسان عبادت کی حالت میں اسلامی معاشرے سے اپنی وابستگی اور پیوستگی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے خدایا میں ایک فرد نہیں ہوں، ایک نہیں ہوں، میں عضو ہوں، کل کا ایک جز اور ایک بدن کا حصہ ہم ہوں، میں نہیں ہوں۔ دنیا اسلام میں نہیں پایا جاتا، ہم پایا جاتا ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔